آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بے دل کی جو ایک ہیبت سی طاری رہتی ہے نا، کہ یہ قاری کو بے بس اور حیران کر دینے والے شاعر ہیں اپنی فلسفیانہ نازک خیالی کی وجہ سے. تو آج ہم تھوڑا سا بے دل سے مانوس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے نسبتاً سادہ اشعار کو اپنا موضوع بنا رہے ہیں. تو جیسے پہلا شعر بھی سادہ سا تھا، یہ بھی شعر سادہ سا ہے. پہلا شعر اخلاقی تھا، یہ شعر عاشقانہ ہے، یعنی یہ عرفانی عشق ہے اور وہ وجودی اخلاق ہے. تو چه غافلی که ز من نام دوست می پرسی، چه غافلی که ز من نام دوست می پرسی، سراغ او هم از آن کس که اوست می پرسی، سراغ او هم از آن کس که اوست می پرسی. ترجمہ اس کا ہے کہ تو بھی کیسا نادان ہے، تو بھی کتنا بے خبر ہے، مخاطب جو ہے کہ تو بھی کتنا بے خبر اور بھولا ہے کہ مجھ سے دوست کا نام پوچھ رہا ہے، مجھ سے میرے محبوب کا نام پوچھ رہا ہے. تو مطلب کہ اس کا سراغ، اس کا نشان، اس کا پتہ، سراغ او تو پوچھ رہا ہے، اور وہ بھی ایسے آدمی سے جو کہ وہ خود ہے. یعنی کہ تو دوست کا پتہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو کتنا نادان اور سادہ لو ہے کہ تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھنا جو ہے وہ گویا ایسا ہی ہے کہ دوست سے اس کا نام پوچھا جائے. میں خود دوست بن چکا ہوں. واضح ہے نا؟ اب اس میں یہ مضمون جو ہے وہ جیسے وہ ان کا رانجھا رانجھا کر دی جو وہ مصرع ہے، وہ بس یہی ہے وہ مصرع، یہ بھی اسی مضمون میں ہے. تو لیکن اس میں خوبصورتی، اور جیسا کہ میں نے عرض کہا کہ بے دل پن جو ہے وہ کیا ہے، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ، اور وہ جو ہے پہلے اس کے لفظ دیکھ لیں. یہاں غافل کا بھی مطلب دیکھنا چاہیے اور دوست کا مطلب بھی متعین کرنا چاہیے، اور سراغ اور نام میں کیا مناسبت ہے اس پہ بھی نظر کرنی چاہیے. اور کس اور او، اس میں کون سا ربط ہے، اسے بھی تلاش کرنا چاہیے. لفظ کوئی مشکل نہیں ہے، پچھلے شعر کی طرح اس میں بھی لفظ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن لفظ کو سادہ رکھتے ہوئے اس کے اندر، جیسے اس کے اندر معنی آفرینی کا عمل شروع کر دینا، یہ بہت بڑے آدمی کا کام ہوتا ہے. تو بے دل ان شاعروں میں سے ہیں جو لفظ کے اندر معنی کی پیدائش کا عمل شروع کرتے ہیں. تو غافل جیسے ابھی آپ دیکھیں گے، غافل کا مطلب ہے جو غفلت میں مبتلا ہو. دوسرا مطلب ہے بے خبر. تیسرا مطلب ہے کہ بہت بھولا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی بھول پن کے ساتھ. تو جتنے بھی غافل کے مطلب ہیں اور اس مطلب کے مختلف جو استعمالات ہیں وہ سب ہم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، ہر ایک کو شاید معلوم ہے. تو لیکن اس میں ابھی میں عرض کروں گا کہ اس میں بے دل نے ایک نئی سگنیفیکنس پیدا کر دی ہے، ایک نیا، جیسے ایک نئے معنی کی تخلیق
ہوتے ہوئے آپ اس میں دیکھیں گے. ابھی عرض کرتا ہوں. یہاں دوست کے دو مفہوم ہیں، یہ بھی معروف ہیں. ایک ہے کہ محبوب، یعنی دوست دارم کا مطلب یہ ہے کہ من تورا دوست دارم، کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. تو ایک ہوا محبوب، اور وہ محبوب جو کبھی جدا نہ ہو. اور دوسرا اس کا مطلب ہے اللہ. دوست حق کو بھی کہتے ہیں. تو یہ ان دو معنوں میں دوست کا کلمہ ہماری شاعری میں، کلاسیکی شاعری میں عام ہے. اور دوست محبوب کی جہت سے آخری مرتبہ ہے دوست کا آخری کامل ترین مسمى ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گویا تین پہلو ہو گئے. تو یہاں بس ہم اس پہ نظر رکھیں گے کہ دوست محبوب اور دوست اللہ. اب ہم نے یہاں دوست میں اللہ، یعنی دوست اللہ ہے، اس کا قرینہ سراغ سے لگایا ہے. سمجھئے نا، سراغ یعنی نشان، غائب کی طرف رہنمائی کرنے والا نشان، اسے کہتے ہیں سراغ. سراغ میں جس کا سراغ لگایا جائے اس کا اوجھل ہونا، یا آخری درجے میں کہا جائے تو اس کا غیب میں ہونا لازم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سراغ میں، یعنی کہ وہ دوست جو غیب میں ہے، اس کا پتہ مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو آکس اور او، آکس کا مطلب وہ آدمی کس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو آدمی کے علاوہ کسی مفہوم میں لیا جائے. آدمی یعنی بے دل خود. لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی سے پوچھ رہے ہو جو خود وہ ہے، یعنی جو خود دوست ہے، یعنی جو دوست کے عشق میں خود وہ بن چکا ہے. تو اب اس میں ہم ان سب قرائن سے، ان سب اشاروں سے ہم اس طرف مطلب جا سکتے ہیں کہ یہ عشق حقیقی کا شعر ہے. لیکن نام دوست، اس میں جو نام ہے وہ اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ اس میں دوست کا مطلب اللہ ہے. باقی اشارے سب غیاب کی طرف ہیں، لیکن نام دوست سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے. یہاں دوست کا مطلب اللہ نہیں ہے. وہ کیسے؟ کہ جب بھی دوست کو اللہ کے معنی میں استعمال، اللہ کو دوست کہا جاتا ہے، تو اس کا اسم وہ اوجھل نہیں ہوتا. اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے والا جاہل سے جاہل آدمی اللہ کا نام جانتا ہے. مطلب اسے معلوم ہے کہ میں کسے ڈھونڈ رہا ہوں. واضح ہے نا یہ بات؟ تو گویا یہ تو پوچھ رہا ہے کہ نام کیا ہے دوست کا جس نے تیرا یہ حال بنا رکھا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ وہ اس کا نام بھی نہیں جانتا، لہٰذا یہ دوست محبوب مجازی ہے. واضح ہے نا؟ اب دیکھیے اس میں مطلب یہ کہ کمالات کیا کیا ہیں. مفہوم بالکل واضح. مجھ سے ایک شخص جو بہت ہی بیچارہ بھولا تھا،
وہ مجھ سے میرے محبوب کا نام، جس محبوب نے میری زندگی پر بالکل ہی قبضہ کر رکھا ہے، وہ اتنا زیادہ میرا محبوب ہے کہ میں خود سے خالی ہو کر وہ بن چکا ہوں۔ تو یہ آدمی آ کے اس کا نام پوچھ رہا ہے، تو اب نام پوچھنے میں غافل مطلب اس نام پوچھنے کو اس کی غفلت کا سبب بنانا یہ بہت دقیق سی ایک بات ہے جو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اپنی شدت عشق اور وفور جذب میں وہ محبوب اپنے نام کے ساتھ میں وہ ہو گیا ہوں۔ تو یہ اتنا بڑا انقلاب نہیں دیکھ رہا کہ نام تو میرا ہے مگر مسمى کے طور پہ وہ ہے۔ تو اس کو جب اس نے نام سے بلند ہو جانے کی جہت دیکھ لی ہے، اس نے نام سے بلند ہو جانے کا میری صورت میں منظر مشاہدہ کر لیا ہے، تو یہ کیسا اندھا ہے کہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ اس مرحلے پر، اس کمال عشق میں، اس اتحاد وجودی میں، دوئی جس میں برقرار رہتی ہے، نام کی ذات یکجان ہو جاتی ہے۔ تو یہ ذات کی یکجانی کو نہیں دیکھ رہا، یہ ابھی بھی محبوب اور عاشق کو ان کے اپنے اسمی تعین میں رکھ کر ڈھونڈنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ کتنا غافل ہے۔ یہاں غافل کا مطلب ہے اندھا، کہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا، یہ مجھے میرے جسم سے آگے دیکھ ہی نہیں رہا، یہ مجھے میرے نام سے باہر دیکھ ہی نہیں رہا۔ جبھی تو پوچھ رہا ہے کہ نام کیا ہے، مطلب یہ مجھ سے اس طرح پوچھ رہا ہے کہ مجھے وہ پنجرہ دکھا دو جہاں تمہارا محبوب بند ہے۔ یہ نام کو پنجرہ بنا کر میرے محبوب کو پہچاننا چاہتا ہے یا اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ سمجھ گئے، یہ بہت نازک بات ہے۔ تو اس رعایت سے غفلت نابینائی ہے، اور دوسرے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ غفلت عشق کا نہ ہونا ہے، یعنی کہ اس کی یہ غافل ہے ان معنوں میں کہ یہ عشق سے خالی ہے، اس میں عشق کی استعداد نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں عاشقانہ بصیرت نہیں ہے، اس میں عشق سے پیدا ہو جانے والی بلندی شعور نہیں ہے، تو یہ غافل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ یاد رہتا ہے، اس یاد میں بھول کا ایک لمحہ بھی نہیں آنے پاتا، تو ایسے شخص کو بھی غافل کہا جائے گا جس کو ایسی یاد کا تجربہ نہ ہو۔ تو ایسی یاد کا تجربہ یا تو عاشق بن کے ہوتا ہے یا عارف بن کے ہوتا ہے۔ تو گویا یہ غافل ہے ان معنوں میں کہ نہ یہ عاشق ہے نہ عارف ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ نام سے میں نے بتا دیا کہ یہاں نام کا کیا کردار ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب مجازی، میں خود مجازی وجود، عاشق بھی مجاز میں ہے، محبوب بھی مجازی میں ہے، لیکن عشق حقیقی ہے۔ بس اس شعر کا ہمیں جو اس شعر سے تحفہ ملتا ہے، ہمیں جو اس شعر سے معنی ملتے ہیں، جو اس شعر سے پہلے ہم شاید نہ جان سکتے، وہ یہ ہیں کہ دونوں مجازی ہیں، عاشق و محبوب، لیکن عشق حقیقی ہے، اور اس کا جمال جو ہے وہ مجاز کو مغلوب رکھتا ہے حقیقت سے۔ آپ سمجھ گئے نا، بس اس شعر کا مطلب یہ ہے۔
کہ حقیقی ہے تو وحدت پیدا ہوئی ہے، عشق حقیقی نے ہماری مجازی دوئی کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں ہم عاشق کو اس کا کلی مظہر بنا دیا ہے، یعنی اس محبوب کا جو معنی حقائق جمال ہیں وہ میرا وجود بن گئے ہیں، اس کی صورت جمال اس کے حصے میں ہے، یعنی ہم مجاز میں دو ہیں، عشق حقیقی کی برکت سے، عشق حقیقی کے اولین تقاضے ترک خودی کی برکت سے، عشق حقیقی کے منتہا یعنی وحدت مجاز میں وحدت پیدا ہو جانا، اس کی برکت سے اب میں ایسا ہو گیا ہوں کہ مجھے دیکھنا گویا محبوب کو دیکھنا ہے، مجھے جاننا گویا محبوب کو جاننا ہے، محبوب کے گھر کا پتہ اگر کوئی پوچھے تو اسے مجھ تک آ جانا چاہیے تو وہ محبوب کے اصلی پتے پر پہنچ گیا۔ تو یہ جناب یہ شعر ہے، اور اس شعر سے جو ہم سمجھے ہیں اس کی افادیت اخلاقی بھی ہے، روحانی بھی ہے، اور یہ ہماری انسانیت میں بھی جو ہے وہ ایک تکمیل کا آغاز بن سکتا ہے، یہ ہماری بندگی کو بھی صحیح حال کا حامل اور صحیح نظر کا وارث بنا سکتا ہے۔ تو یہ بس آج کی بات اتنی سی کرنی تھی، پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔